آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسم اقدس کے ساتھ اپنے پیکر بشریت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پہلا پڑاؤ دیکھتے ہیں وہ مسجد اقصی پہ ہوا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی میں پہلا سٹے ہوا، سٹاپ اوور ہوا ہے آقا علیہ السلام کا۔ آپ بھی جب سفر کرتے ہیں سٹاپ اوور ہوتا ہے نا، اور ایئرپورٹ پہ رکتے ہیں اور اگلی فلائٹ لیتے ہیں اور ٹرانزٹ پیسنجرز ہوتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ٹرانزٹ کیا ہے مسجد اقصی میں، القدس میں ٹرانزٹ کیا ہے، سٹاپ اوور کیا ہے، اور ٹرانزٹ کر کے آقا علیہ السلام نے اگلے سفر کے لیے روانگی کی ہے۔ اس ٹرانزٹ میں جو خاص چیز ہوئی، خاص وہ یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام صف آرا ہوئے اور آقا علیہ السلام نے ان کو جماعت کروائی، امامت کروائی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب صف میں کھڑے تھے، تمام انبیاء، تو کیا وہ اپنے اصلی جسموں کے ساتھ جسمانی طور پہ کھڑے تھے؟ اگر وہ اصلی جسموں کے ساتھ کھڑے تھے تو قبروں میں ان کے جسم کہاں گئے؟ اور ایسا کسی حدیث اور روایت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ جسموں سمیت قبروں سے نکل آئے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اپنی قبور سے اپنی اصل اجساد مبارکہ کے ساتھ نکل آئے تھے اور بنفس نفیس اپنے مبارک اصلی جسموں کے ساتھ صفوں میں کھڑے تھے، آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اب دو امکان ہو سکتے ہیں۔ کتنے؟ ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ فقط مقدس ارواح تھی ان کی اور وہ مقتدی تھی، یہ اور یہ حق ہے۔ دوسرا یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ارواح اجساد مثالیہ ان کو مل گئے، مثالی جسم مل گئے، اللہ پاک نے دے دیے، تو ان کی روحیں تھیں مگر مثالی اجساد کی شکل میں، مثالی جسموں کی شکل میں۔ بس ان دو میں سے ایک امکان ہے، پہلے والا نہیں ہے۔ اب جو نقطہ یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، ان اینی کیس انبیاء علیہ السلام خواہ اجساد مثالیہ کے ساتھ ہوں اور خواہ مجرد روحوں کے ساتھ کھڑے تھے، دونوں صورتوں میں ان کی مقدس ارواح تھیں، دونوں صورتوں میں مقدس ارواح تھیں جو نماز پڑھ رہی تھیں آقا علیہ السلام کی اقتداء میں۔ اور آقا علیہ السلام جب آگے کھڑے تھے وہ خالی روح نہیں تھی، وہ جسم کے ساتھ کھڑے تھے، اور ارواح انبیاء کی امامت جسد مصطفیٰ کروا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا جسم مبارک، آف کورس روح مبارک اندر ہے، جسم روح اکٹھا ہے۔ جب ہم جسد مبارک کی بات کرتے ہیں تو روح سمیت ہے۔ اب امام مقتدیوں سے عرفہ اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ امامت آقا علیہ السلام جسم مبارک کے ساتھ فرما رہے ہیں، مقتدی انبیاء کی روحیں۔ اس سے میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ آقا علیہ السلام کا جسم بھی انبیاء کی روحوں سے افضل ہے۔ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، جو میں نے اخذ کیا ہے اللہ کی توفیق سے، کہ آقا علیہ السلام کی بشریت بھی، پیکر بشری جسم مبارک بھی انبیاء کی روحوں سے افضل اور عرفہ والا ہے اور زیادہ منور ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ آقا علیہ السلام کا جسم اطہر بھی انبیاء کی روحوں سے زیادہ لطیف ہے۔ جسم اطہر یعنی آپ کا پیکر بشری بھی انبیاء کی مقدس روحوں سے زیادہ لطیف ہے۔ اس لیے انبیاء کی مقدس ارواح مقتدی ہیں اور آقا علیہ السلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ امام ہیں۔ گویا اس سے ایک نقطہ اور جو میں اخذ کر پایا ہوں اور سمجھ پایا ہوں اللہ رب العزت کی توفیق سے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کو، جو بشری پیکر ہے، جو پیکر بشریت ہے، جسم اطہر، اس کو اتنی نورانیت، اتنا نور دیا ہے جسم کو کہ وہ انبیاء کی روحوں کے نور سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ روح مادی شے نہیں ہے، روح نور ہوتی ہے، اور پھر انبیاء کی روحیں نور علی نور، نوروں سے افضل نور انبیاء کی روحیں، اور انبیاء کی روحیں جو اعلیٰ درجے کا نور ہیں، ان کی امامت آقا علیہ السلام کا پیکر بشری کروائے، جس میں مبارک ان کی امامت کروائے،
تو پتہ چلا کہ حضور کی بشریت بھی انبیاء کی نورانیت سے اعلیٰ ہے، اور آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو اتنی لطافت اور اتنی نورانیت حاصل ہے کہ جس کو انبیاء کی مقدس روحیں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے آقا علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ جسد مبارک سے ان کی مقدس روحوں کو امامت کروا لیں۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ بھی ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ بھی ہے کہ اولین و آخرین تمام انبیاء اور رسول آقا علیہ السلام کی اقتداء میں اور امامت میں نماز پڑھیں، تو آقا علیہ السلام کا درجہ کیا؟